میں ہر گھڑی تیرے اس انداز سخاوت کو سلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور شان اہل بیت کے عنوان سے درس قرآن کے یہ پروگرام الحمدللہ کیو ٹی وی پر جاری و ساری ہیں۔ ہمیشہ کی طرح، ہر ایونٹ کی طرح درس قرآن کے ساتھ اس ایونٹ کو مزین کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک خوبصورت روش ہے اور ایک بہت اچھا عمل ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 سے لے کے 9 تک کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وہ آیات طیبات جو اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت، ان کی سخاوت کو ظاہر کرتی ہیں، اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد جو عمومی طور پر ان آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا اور جو ترغیب دی اور جو فضائل بیان کیے ایمان والوں کے، وہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے، اور پھر اس کا جو اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ یہ سورۃ الدہر ہے اور اس کی آیت نمبر 7 سے لے کے 9 تک اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ جو نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اس کے عوض نہ کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ کوئی ستائش۔ سامعین محترم، سورۃ الدہر کی یہ آیات ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ سورۃ الدہر جو ہے، اس کا ایک نام دہر بھی ہے اور ایک نام اس کا الانسان بھی ہے۔ جو اس کی پہلی آیت کریمہ میں دونوں لفظ موجود ہیں، الانسان بھی اور الدہر بھی۔ اس کے آغاز میں اللہ پاک نے جو انسان کی حقیقت ہے، تخلیق ہے، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ بتایا کہ انسان کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شاکر ہوتا ہے یا کفور یعنی ناشکرہ ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو راہ دکھا دی ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ اس کو اپنا لے ہدایت کو تو شکر گزار بن جائے گا، اور اتنی خوبصورت تخلیق کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو ہدایت پر نہ لا سکا تو پھر وہ ناشکروں میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ پاک نے ابرار کا لقب دیا۔ تو فرمایا کہ ابرار وہ ہیں کہ جو پیالوں سے پئیں گے قیامت کے دن، اور وہ جو جام پئیں گے وہ کافور ملا ہوا ہوگا، اور چشمے جو ہے وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے یہ اللہ کے بندے پئیں گے۔ تو یوں ابرار کا ذکر کیا اللہ نے، نیکوکار لوگوں کا ذکر کیا، اور ان کے ساتھ جام کا بھی ذکر ہوا اور چشمے کا بھی ذکر ہوا۔ اب جام اور چشمے کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے جو آیات پھر ہم نے پڑھی 7، 8 اور 9، ان 3 آیتوں میں، یعنی اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بتایا کہ ابرار کو ملے گا کیا، اور ان 3 آیتوں میں بتایا کہ ابرار ہوتے کون ہیں، نیکوکار کرتے کیا ہیں، ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں، اخلاق کیسے ہوتے ہیں، رویہ کیسا ہوتا ہے، بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، یہ ان 3 آیتوں میں ہم نے
دیکھنا ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو آیت نمبر 7 میں پہلی صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ یوفون بالنذری، اور وہ نظر یعنی منت کو پورا کرتے ہیں، منت کو پورا کرتے ہیں۔ منت کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم پہ واجب کر دی کہ بھئی آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، یہ روزہ رکھنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ جو ابرار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ان ساری عبادتوں کو تو پورا کرتے ہی ہیں، مگر اس کے بعد کچھ چیزوں کی منت مان کے اپنے اوپر اور عبادتوں کو بھی واجب کرتے ہیں۔ یعنی ان کا ذوق عبادت ہے، شوق عبادت ہے کہ بھئی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ یعنی ان کا ذوق و شوق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہانہ ملے میں اور نماز پڑھوں، کوئی بہانہ ملے میں اور روزے رکھوں، میں اور نیکوں والے کام کروں۔ یہ دیکھیں ان کی خاص صفت ہوئی کہ وہ اپنے اوپر اور چیزوں کو واجب بھی کرتے ہیں کہ میں یہ کروں، اور یوفونا، یوفونا کے معنی ہے وفا سے، اور وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو۔ صرف واجب نہیں کرتے کہ کام پورا ہو گیا تو پھر بھول گئے ہم نے کیا واجب کیا تھا، بلکہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ خدا کا سجدہ باقی ہے، خدا کا شکر باقی ہے، خدا کی نماز باقی ہے۔ یوفون بالنذری، وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور منت جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہی کسی عبادت مقصودہ کی ہے، یعنی جو ہمارے مقصود عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یا عمرہ ہے، یا صدقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ مقصود عبادتوں سے ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کو جائز رکھا گیا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم اچھی چیزوں پر منت مانو تو اس کو پورا کر لیا کرو، اور اگر کسی ناجائز چیز کی منت مان لو، کہ مطلب آپ یہ منت مانتے ہیں کہ بھائی میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، تو پھر فرمایا کہ اس کا کفارہ دے دیا کرو، ایسی منت نہ پوری کیا کرو۔ تو اچھی چیزوں کی منت ماننا شریعت نے اس کو جائز رکھا، اور جب آپ اس کو اپنے اوپر واجب کر لیں تو اس کی ادائیگی پھر لازم ہے۔ سامعین محترم، ضروری ہے کہ جو آپ نے منت مانی ہے پھر اس کے مطابق آپ عمل بھی کریں۔ تو یہ ابرار کی پہلی صفت ہے آیت نمبر 7 میں، یوفون بالنذر۔ پھر فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے بھی ہیں قیامت کے دن سے۔ یومن، قیامت کے دن سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ایک تو نمازیں اور پڑھتے ہیں، اور نمازیں ان کو بے خوف نہیں کرتی، نمازیں ان کا خوف اللہ سے بڑھاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف اچھی صفت ہے، جتنا بڑھتا جائے۔ حضور خود کہتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو وہ خوف رکھتے ہیں کہ ایک قیامت کا دن آنے والا ہے۔ یہاں اس قیامت کے دن کی جو شدت ہے وہ یوں بیان کی کہ کان شرہ مستطیرا، اس دن اس کی آفت پھیلی ہوئی ہوگی۔ حضرت قتادہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، زمین پہ کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، ہر جگہ اس کی آفت پہنچے گی۔ مستطیر کے لفظ ہیں تا کے ساتھ، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ استطارا یستطیرو، یطارا یطیرو سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پرندے کا اڑنا، تارا یطیرو۔ تو جس طرح پرندہ اڑ کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، تو اس قیامت کی آزمائش و آفت و مصیبت بھی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو ابرار ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بچے گا وہی جو اپنے رب کے دامن میں پناہ لے لے گا۔ تو پھر وہ فکر کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کبھی عبادت میں کوتاہی نہیں کریں گے، ہم کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب قیامت کا شر ہر جگہ پھیل رہا ہوگا، ہم تو تیرے دامن رحمت میں پناہ لیے ہوئے ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سے انسان پریپیئر کر لے کہ اس دن کا سامنا کرنا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچائیں گی اس سے، وہ اللہ پاک خود بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ
کہ یوفون بالنذر عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور ڈرتے بھی ہیں قیامت کے دن سے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ خدا ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوفون بالنذر میں محبت ہے، کہ نظریں پوری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خدا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ اور ڈرتے بھی ہیں۔ جب خدا کا خوف اور محبت دو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو انسان کا ایمان بھی پورا ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، حب کے معنی ہوتے ہیں پسند، محبت، اور اس کے ساتھ یہ ہا ضمیر ہے۔ اب یہ دو طرف لوٹ سکتی ہے تو دونوں صورتوں میں معنی مختلف ہوگا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی ان کو خود کھانے کی ضرورت ہے، انہیں خود کھانے کی طرف احتیاج ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ دوسرے کو بھوکا دیکھتے ہیں تو اپنی بھوک بھول جاتے ہیں اور ان لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اس معنی سے نکلے گا ایثار، جس کو قرآن نے کہا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھلے ان کو خود ضرورت ہو۔ تو اگر حب ہی کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہو کھانے کی طرف تو معنی یہ ہوگا کہ کھانے کی محبت، ضرورت اور احتیاج کے باوجود وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں اور دوسروں کو پلاتے ہیں۔ آئے ہائے۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ دوسروں کو کھاتا دیکھ کر ان کی بھوک مٹتی ہے، وہ ایسے سخی ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لنگر سے دوسرے کھا رہے ہیں تو وہ سیر ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ صدقہ پیش کر دیا۔ اور دوسرا معنی علی حبہ کی ضمیر کا یہ ہوگا کہ اگر اس کو ہم لوٹا دیں اللہ کی محبت کی طرف، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کسی اور چیز کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کی محبت میں، کیونکہ انہیں رب پیارا ہے تو پھر رب کے بندے پیارے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ رب نے کہا ہے نا کہ میرے بندوں کو کھلاؤ، تو پھر وہ رب کی محبت میں جمع نہیں کرتے، بچا بچا کے نہیں رکھتے، کنجوسی نہیں کرتے، وہ جہاں ضرورت مند دیکھتے ہیں ان کے باطن میں رب کی محبت سے ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور وہ تبھی دور ہوتی ہے جب کسی کو کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں۔ تو حب ہی کے یہ دونوں معنی یہاں مفسرین نے لکھا کہ درست ہیں، کہ یا تو یہ معنی ہوگا کہ وہ ایثار کرتے ہیں یعنی کھانے کی محبت، اور دوسرا یہ کہ وہ خدا کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ کیا شان ہے اس کھلانے کی، پلانے کی، کہ جس کے پیچھے صرف محبت خدا ہو، نہ انسان کو شہرت کی طلب ہو، نہ انسان کو دکھاوے کی طلب ہو، نہ انسان کو کوئی دنیا کی منفعت کی طلب ہو، ایک ہی طلب ہو کہ مولا راضی ہو، مولا خوش ہو تو بس میں خوش ہو جاؤ۔ یہ بڑی بنیادی ایک صفت ہے ابرار کی، نیکوکاروں کی، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام حسین کی، امام حسن کی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ازواج مطہرات کی، صحابہ کرام کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ جو ہے نا فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ۔ اچھا، کھانا کھلاتے ہیں، اللہ نے 3 درجے رکھے جن کو کھلاتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا مسکیناً، مسکین کو کھلاتے ہیں، وَيَتِیمًا اور یتیم کو کھلاتے ہیں، وَأَسِیرًا اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی وہ اتنا ضرورت مند ہو کہ شریعت نے اس کے لیے اجازت رکھی ہے کہ اس کا ابھی دوپہر یا شام کا چولہا بھی نہیں جلے گا، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو،
اس کے لیے شریعت نے سوال کرنا اور مانگنا بھی جائز رکھا ہے. ایسے شخص کو کہتے ہیں مسکین. تو یہ جو ابرار ہوتے ہیں نا، یہ ایسے لوگوں کو تاڑ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے ضرورت مند. وہ سفید پوش کو اپنے در پہ نہیں آنے دیتے، وہ سفید پوش تک خود پہنچ جاتے ہیں. وہ لوگوں کی لائنیں لگوانا پسند نہیں کرتے، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرتے، وہ خود پہنچ جاتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں، اہل محلہ، جو انہیں لگے کہ ضرورت مند ہے چپ کر کے جاتے ہیں اور ان کو پیش کر دیتے ہیں. تو مسکینا و یتیما. دوسرے نمبر پہ فرمایا یتیم. یتیم پھر وہ ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا اور بچہ بھی نابالغ ہے، تو اس کا تو کوئی کمانے والا ہی نہ رہا، وہ تو اور ضرورت مند ہو گیا کہ چھوٹا بچہ ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو ابرار میں سے، نیکوکاروں میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر تیرا کوئی کمانے والا نہیں تو میں کما کے دوں گا. حضور علیہ السلام یتیموں کو تلاش کرتے تھے، کوئی یتیم ہو تو مجھے بتاؤ. تو پھر ایک انگلی میں امام حسین کی انگلی پکڑا کے حضور، اور ایک ہاتھ میں جو ہے یتیم کی انگلی پکڑا کے حضور چل رہے ہوتے تھے. حضور کہتے تھے جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا میں پوچھنے والا ہوں. یتیم کہتا ہے کہ میرا والد نہ رہا، اور اس معاشرے سے لوگ اٹھتے ہیں ابرار نیکوکار، اور وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے. اور تیسرا فرمایا وَأَسِيرًا، اور قیدی. قیدی اور مشکل حالات میں، کہ مطلب وہ پابند سلاسل ہے، اس کو آزادی نہیں ہے، وہ نہ کہیں جا سکتا ہے اور محتاج ہے کھانے پینے کا. اچھا، اس زمانے میں قیدیوں کے ساتھ سلوک بھی بڑا برا کیا جاتا تھا، کیونکہ جو قیدی آپ کے پاس آیا ہے تو اس کو بیڑیاں باندھ دیتے تھے، اور بیڑیاں باندھنے کے بعد جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو اس کو پھر کھلا چھوڑتے تھے، جا بھائی مانگ کے کھا لے. تو وہ جاتا تھا در در پہ، مانگتا رہتا تھا، ملا نہیں ملا، پھر اپنے ٹائم پہ واپس آیا، مل گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر بھوکا آگے بیٹھا رہا. تو اس کو قید کرنے والے اس کو کھلاتے نہیں تھے، وہ بھیک منگواتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے اس کے حال پر. مگر قربان جائیے دین اسلام پر. اب دیکھیں نا، جب ہم یہاں اسیر کا لفظ ہے، اسیر کہتے ہیں جنگی قیدی کو. اب جو جنگ میں آپ کے سامنے آ کے قیدی بنا ہے، ظاہر ہے وہ کافر ہی ہوگا نا. لیکن میرے رب کی رحمت دیکھیے، وسعت دیکھیے، شان قرآن دیکھیے کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ تو ہے تو کافر، تو کوئی جرم ہی کر کے آیا ہے، تو ہے تو قیدی، تو مارنے ہی آیا تھا، لیکن اب یہاں پر ہے تو اللہ کہتا ہے اسیر کو بھی کھلاؤ. یہ آیا تھا مارنے کے لیے، پکڑا گیا، اب اس کو مارو نہیں، اس کو کھلاؤ، اس کو فدیہ لے کے چھوڑ سکتے ہو چھوڑ دو. جو قیدی کو آزاد کرنا ایک ثواب بنا دیا، فدیہ لیں اور چھوڑ دیں. آپ جانتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ بہت سارے قیدی کفار مسلمانوں کے پاس آئے تھے. حضور علیہ السلام ان کو یہ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے کہ بھئی قیدیوں کا خیال رکھنا، قیدیوں کا خیال رکھنا، اور قربان جائیں عظمت صحابہ پر کہ وہ معاشرہ کہ جو قیدیوں سے بھیک منگواتا تھا اب ایسے تبدیل ہوا ہے کہ صحابہ کرام پہلے قیدی کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے. یعنی خود جو بچ جاتا تھا کافر قیدی، اس کو پہلے کھلاتے تھے، پھر جو بچتا تھا وہ خود کھاتے تھے. کیوں؟ ان کا نفس آڑے نہیں آتا تھا. دشمنی ہے مگر وہ کہتے تھے دشمنیاں بعد میں، پہلے مصطفیٰ کا فرمان ہے، پہلے رب کا فرمان ہے. جو رب نے کہا وہ اعلیٰ ہے، جو رسول نے کہا وہ اعلیٰ ہے. ہماری بات بعد میں آئے گی. ہم کسی سے بدلہ لیں، انتقام لیں، اس کو ماریں کہ تو آیا تھا مجھے مارنے، یہ ساری باتیں بعد میں. تو اپنے جذبات کو قربان کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنی طبیعت اور مزاج کو بدلنا،
اس طرف لے جانا جس طرف خدا چاہتا ہے، خدا کا رسول چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. کہ دین اپنی خواہشوں پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کا نام ہے، دین اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے. حضرت بلال حبشی، والدہ بیمار ہیں، خواہش کہتی ہے جا کے حضور کو دیکھ لوں، اور حضور کہتے ہیں والدہ کو دیکھ. تو اپنی خواہش کو قربان کیا، حضور کے پاس نہ گئے. حضور حضرت اویس قرنی سے اپنی امت کے لیے دعائیں کراتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ دین جو ہے نا وہ مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کر، تو وہ والدہ کے پاس تھے مگر دین پر عمل کر رہے تھے. تو یہ ہے اسیر اور قیدی. اور اس کے تحت پھر آ جاتے ہیں آپ کے ملازمین، آج کل جن کو آپ نوکر ملازم کہیں، وہ اسی زمرے میں آتے ہیں. جب حضور کا وصال ہو رہا تھا نا تو حضور نے 2 جملے کہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ملازموں سے برا رویہ نہ رکھنا. نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ملازموں سے برا رویہ نہ رکھنا، یہ کہتے ہوئے حضور نے جان آفریں کے حوالے کی. تو یہ 3 چیزیں، مسکین، یتیم اور اسیر، ان کا ذکر فرمایا. اور قرآن کریم میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، ہر جگہ ان کی بات کی اللہ نے. یہ صرف ایک مقام نہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ جو دین کو جھٹلاتا ہے نا، یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یدعو الیتیم لفظ بھی ایسا لایا کہ پڑھتے ہوئے دھکا محسوس ہوتا ہے. یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے. اور فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے پر کسی کو ابھارتا نہیں ہے. اگر اس کی جیب میں کھلانے کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ زبان ہلا کے کسی کا کام کر سکتا ہے کہ یار اس کی مدد کر دو، یہ مسکین ہے، اور یہ مدد نہیں کرواتا کسی سے، خدا نے اس پر بھی غصے کا اظہار کیا. یحض کے معنی ہے ابھارنا. آپ کسی کو اگر کہہ کے بھی کام کرا سکتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کراؤ نا. تو اور سورہ بلد میں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، ایک گھاٹی کا ذکر کیا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گھاٹی عبور کرنا کیا ہے. اب پہلوان تو یہ سمجھتا ہے کہ جی گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے، درمیان میں ایک گھاٹی آئی، اس کے اوپر سے جمپ کیا اور سامنے والی وادی میں جا کے لگے، تو یہ ہے گھاٹی کو عبور کرنا. اللہ نے سورہ بلد میں کہا آؤ تمہیں بتاتا ہوں گھاٹی عبور کرنا کیا ہے. وما ادراک ما العقبہ، تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. فرمایا فک رقبہ، غلام آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن بھوک کا دن تھا تم کھانا کھلا رہے تھے. یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو کھلا رہے تھے. او مسکینن ذا متربہ، کسی خاک نشین مسکین کو کھلا رہے تھے. بلکہ اہل جنت و جہنم کا جو مکالمہ ہوگا، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے، مدثر، سورہ مدثر، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے پہنچے بھائی؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو جہنم میں آئے. سورہ فجر میں فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پہ لوگوں کو ابھارتے نہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں خرچ نہیں کر دیتے. یہ پورے قرآن کا مضمون میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور آیت نمبر 9 میں فرمایا، اس کا کلائمیکس آ گیا. کھلا تو دیا، اب کھلانے کے بعد کھلانے والا اعلان کیا کرتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف خدا کے چہرے کے لیے کھلاتے، یعنی خدا کی رضا کے لیے کھلاتے. لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے.
لا نرید منکم جزاء، ہم نہ تم سے کوئی پریکٹیکل بدلہ چاہتے ہیں جزا، ولا شکورن، اور نہ ہی کوئی زبانی بدلہ چاہتے، نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ ہمارے بدلے میں کرو، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زبان سے بھی ہمیں کچھ کہو کہ سر آپ کا بہت شکریہ، ہم یہ بھی نہیں چاہتے، ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جب ملازمہ کو دیتی تھی نا یہ دے دو رائے خدا میں، تو کہتی تھی جس کو دینا سن لینا اس نے مجھے کیا کہا ہے، اگر اس نے کہا ہے کہ ام المومنین کا شکریہ تو میں بھی پھر اس کو جواب میں کہوں گی اس کا شکریہ، تاکہ لفظ لفظ سے برابر ہو جائیں اور میرا صدقہ بچ جائے۔ جو لینے والا مجھے شکریہ کہے وہ الفاظ سن لینا، میں بھی وہ الفاظ کہہ دوں گی اس کے لیے، اور جو میں نے صدقہ دیا میرا صدقہ محفوظ ہو جائے، میں خدا سے کہہ سکوں میں نے کچھ نہیں لیا، میں نے تیرے لیے خرچ کیا مولا، میں نے تیرے لیے خرچ کیا۔ یہ شان ہے ابرار کی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو اب مدینہ میں جو نازل ہوئی تو وہ مشہور واقعہ کہ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے رضی اللہ عنہ، تو مولا کائنات نے، سیدہ کائنات نے اور فضا نے روزہ رکھا، اور روزہ جو ہے نا کہ ہم منت مانتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں کہ ان کو شفا ہو تو روزہ رکھیں گے، تو شفا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 روزے رکھتے ہیں۔ تو پہلے دن کچھ جو تھے اس کی روٹی بنائی، تو افطار کے وقت مسکین آیا، اٹھا کے اس کو دے دی۔ افطار میں کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کو، بندہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے، میں سامنے نہیں آنا ابھی مجھے پانی پینا ہے پہلے، لیکن وہ مولا کائنات وہ روٹی اٹھا کے مسکین کو دے رہے۔ یتیم دوسرے دن بھی یہ ہوا اور یتیم کو دی، تیسرے دن بھی دیا، اسیر کو دی، 3 دن روزہ رکھا بغیر کھائے پیے۔ خدا نے اس ادا کو قرآن بنا دیا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ ہے گھرانہ مصطفیٰ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کہا کیا روزے رکھے تم نے، یہ تو جبریل امین تھے جو آزمائش کے لیے آئے تھے، اور میرے اہل بیت اپنی آزمائش میں کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے، انہوں نے پورا کر دیا اس آزمائش کو۔ اور وہ طریقہ مصطفیٰ کو اپنا کر انہوں نے یہ راہ اپنائی کہ مشکلوں کے اندر انہوں نے یہ کردار پیش کیا کہ اپنی ضرورت کے باوجود اور ایسی احتیاج کے باوجود انہوں نے دوسروں کا خیال رکھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 درہم آ جاتے تھے تو ایسا خرچ کرنے کا شوق تھا نا، آپ کہا کرتے تھے کہ ایک اندھیرے میں خرچ کروں گا، ایک روشنی میں خرچ کروں گا۔ کبھی دن میں کرتے، کبھی رات میں کرتے، کہ میں دن میں صدقہ کرنے والوں میں بھی آ جاؤں، میں رات میں صدقہ کرنے والوں میں بھی آ جاؤں۔ یعنی ایک مزاج تھا گھرانہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ کبھی رشتہ داروں میں دیتے، کبھی جو ہے وہ دوستوں میں تقسیم کرتے، کبھی ضرورت مندوں تک پہنچتے، رنگ بدل بدل کے، اور ہر رنگ میں سخاوت کرتے، ہر رنگ میں سخاوت کرتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ جود الانسانی، جو انسان کی سخاوت ہے، یحبب الی ازدادہ، یہ انسان کی جو سخاوت ہوتی ہے نا، یہ اس کو دشمنوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ دشمن بھی محبت کرتے ہیں، یہ وظیفہ لے لو، وظیفہ لے لو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ کیسے تم زمانے میں محبوب بننا چاہتے ہو، سخی بن جاؤ۔ دشمن بھی جو ہے یحببہ الی ازدادہ، اپنے ازداد ضد کی جمع ہے، جو دشمن ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو یہ محبوب بنا دیتی ہے۔ اور فرمایا وبخل الانسان، اور انسان کی جو کنجوسی ہے، یبغضہ الی اولادہ، وہ اپنی اولاد میں بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے نا اس سے گھر والے بھی راضی نہیں ہوتے، اور جو سخی ہوتا ہے اس سے دشمن بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الجود
کرم طبیعتی، انسان کی طبیعت کی جو شرافت ہے نا وہ سخاوت ہے۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا شریف ہے، یعنی شریف کے معنی اعلیٰ، تو پھر کہا کہ یہ دیکھ لو کہ وہ کتنا سخی ہے۔ تو یہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہیں، وہ تو کہلاتے ہی کریم تھے، اور 2 مرتبہ تو زندگی میں 100% مال اٹھا کے رائے خدا میں دے دیے ہیں جی۔ ہم تو پیمانے دیکھتے ہیں، 2.5% کتنا ہے، یہ کتنا ہے، کوئی 1 روپیہ زیادہ تو نہیں چلا گیا، 100 روپے زیادہ تو نہیں، اور یہ امام حسن نواسہ مصطفیٰ 100% مال اٹھا کے رائے، جو تحفے آئے، جو محبت، جو آپ کے پاس مال ہوتا، تو کوئی کہنے والا کہتا کہ یہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی فقیر آتا ہے تو میں بھی تو رب کا فقیر ہوں، تو میں چاہتا ہوں وہ میری بات کوئی نہ ٹالے، تو جب میرے پاس کوئی آتا ہے میں اس کی بات کیوں ٹالوں؟ میں نے تو دینا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے آپ کی، کہ مشہور تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو کام کہیں نہیں ہوگا وہ حسین سے ہوگا، اور قرض لے کر دیں کہیں سے پورا کر دیتے تھے، مانگنے والے کو امام حسین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ گھرانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی سخاوت زمانے میں مشہور تھی، اور صرف اس زمانے میں نہیں، خدا کی قسم کوئی زمانہ ہو، کوئی زمانہ ہو، وہ صدقہ اہل بیت کھاتا ہے، وہ حضور کے گھرانے کا صدقہ کھاتا ہے، وہی سخاوتیں۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کروں، بڑے تجربے کی بات ہے، ہم چھوٹے لوگ امام حسین کی کیا بات کریں گے؟ میں تو دیکھتا ہوں آج بھی جو سید ہوتے ہیں نا، سخی ہوتے ہیں۔ سیدوں کے دل دیکھیں آپ، ان کے دل کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سیدوں کی پہچان کرنا چاہے نا، تو وہ سخاوتوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں، بڑے دل سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو میں دیکھ کر کہتا ہوں جب اس سید کا یہ عالم ہے تو پھر امام حسین کا عالم کیا ہوگا، امام حسین کا عالم کیا ہوگا، جن کی سخاوتوں کو خود خدا بیان کرتا ہے، جن کی سخاوتوں کو خود رب العالمین بیان کرتا ہے، ان کی سخاوتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ ہیں قرآن کریم کی آیات جو صالحین کو بیان کرتی ہیں، جو ابرار کو بیان کرتی ہیں، جو صحابہ کو بیان کرتی ہیں، اور اہل بیت کو بیان کرتی ہیں، حسن و حسین کو بیان کرتی ہیں، سیدہ کائنات کو بیان کرتی ہیں، مولا علی کو بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، جو کنجوسی میں ہے وہ سخی بن جائے، جو روک کے رکھنے والا ہے تقسیم کرنے والا بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور بھی تقسیم کرنے والے تھے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا رب عطا کرتا رہتا ہے، میں تقسیم کرتا رہتا۔ تو جس نے سیکھنا ہے اسے جڑنا ہوگا ان ہستیوں کے ساتھ، اور جب انسان اس ظرف کے ساتھ یوں سیکھ کر معاشرے سے جڑتا ہے، آپ دیکھیں یہ آیتیں ہم نے تھوڑی دیر پڑھا، ان آیتوں کو، کیا ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ انسان کا رویہ دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ دوسرے جو پسے ہوئے طبقے انسان، ان کے ساتھ کیسے ایک انسانیت کے ناطے جڑ جائے؟ یہ ہے قرآن، جو لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، جو وفا دیتا ہے، لوگوں کو جوڑتا ہے، ایک کر دیتا ہے۔ تو اگر آج ہم نے ان آیتوں سے شان اہل بیت کے ضمن میں یہ چیز بس سیکھ لی کہ انشاءاللہ ہم نے بھی لوگوں تک ویسے ہی پہنچنا ہے جیسے ان لوگوں نے ہمیں راہ دکھائی ہے، تو آپ یقین کریں کہ ماہ محرم الحرام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور ہم قیامت کے دن سارے ہی صالحین اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔
اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کا یہ فہم، یہ شعور، یہ سمجھ اور اس پر عمل کر کے جو پریکٹیکل سیرت ہمارے سامنے اہل بیت کی آتی ہے، خدا ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان آیات پہ ہم نے الحمدللہ بات کی۔ اس میں سے کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں آتا ہو تو کوئی آپ ضرور۔ مفتی صاحب، اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو سخاوت ہے اس کا اس معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے ایک تو سنا بھی بہت غور سے، آپ لوگوں کی سماعتوں اور محبتوں کا بہت شکریہ، اور سوال بھی آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایسے کردار جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو معاشرے پہ ان کا کیا اثر قائم ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم کردار پیش کرتے نہیں ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رات کو سو جائیں، صبح اٹھ کے سب کچھ بدل چکا ہو اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ صحابہ کرام نے، اہل بیت نے نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے عمل کیا، پھر کہا دیکھو تبدیلی معاشرے کے اندر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچہ وظیفے سب کے مقرر کر دیے، مگر بچے کو روتا ہوا دیکھا اور کسی نے کہا کہ اب اس کو دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ یہ بڑے بچوں میں آ جائے اور اس کو وظیفہ مل جائے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اب دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ جاری کرو۔ کہا اس، اور پھر حضرت عمر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہائے عمر نے دودھ پیتے بچوں کا حق مارا۔ یعنی اتنا تقسیم کرنا، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یتیم بچوں کو خود تلاشنا، مسکینوں کو تلاش کر، پھر ان لوگوں کی ضرورت ایسے پوری کرنا کہ پھر وہ کسی کے محتاج ہی نہ رہیں، کسی کے محتاج ہی نہ رہیں۔ تو اس کا معاشرے پر آپ پھر اس ماحول میں آپ اثر دیکھیں گے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بھئی ہمارے پاس ہے، اب دینے والا سوچ رہا ہے میں کہاں دوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، وہ عراق سے ان کو خط آیا گورنر کا، کہا کہ ٹیکس لے کے، عشر لے کے جو زکوٰۃ کلیکٹ کی تھی وہ ہم نے سارے اخراجات کر لیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اچھا اب پیسے بچ گئے ہیں تمہارے پاس، تو ایسا کرو کہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی نا ان کی شادیاں کرا دو۔ اور گورنر نے جواب دیا وہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ کہا جن پہ قرضے اتار دو، کہا وہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ کہا کسی کو مہر دینا ہو نا بیوی کو، وہ حکومت کی طرف سے دے دو، کہا وہ بھی میں پہلے کر چکا ہوں۔ 3 خط لکھے۔ چوتھے خط میں لکھا کہ اچھا پھر غیر زرعی زمینیں لے لو، اس پیسے سے اس کے اوپر کاشتکاری کر لو۔ کوئی لینے والا نہیں ہے اس سرزمین پر کہ یار اس مد میں دے دیں، اس مد میں دے دیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں ٹیکس، ظالمانہ ٹیکس، بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، مطلب ان جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں اس کا ریٹرن کیا ہے۔ تو اس لیے جب معاشرے میں تقسیم ہوتی ہے نا، یہ جو لوگوں کو دینا ہے، یہ جس معاشرے میں آ جاتی ہے نا تو پھر معاشرہ سنور جاتا ہے، لوگوں کے حقوق پورے ہوتے ہیں۔ یہ اثرات ہیں معاشرے پر۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، پہلے تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی خوبصورت گفتگو، اللہ آپ کے علم میں خیر برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اہل بیت کی شان میں اتنی خوبصورت آپ بات کہہ رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ بس آپ کی بات سنتے رہیں، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے بس یہ ہو رہی کیفیت کہ بس یہ ذکر سنتا ہی رہے۔ بس میرا علامہ صاحب ایک سوال یہ ہے اہل بیت کی شان میں کہ اہل بیت اتنے سخی تھے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت مرکزی سوال ہے یہ سوال حل ہو جائے تو سارے جھگڑے ہی حل ہو جائے۔ اس لیے کہ بات یہ اگر پوچھی جائے کہ اہل بیت کی سخاوت کی وجہ کیا ہے، آپ اس کے ساتھ ساری چیزوں کو جوڑ لیں۔ اس دور میں صحابہ کرام، اہل بیت کی فلاں فلاں خوبی کی وجہ کیا ہے، ہر خوبی کی ایک وجہ ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں بنیادی طور پر حضور کی آمد کے بعد ہر خوبی کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے۔ جو حضور سے جڑ گیا اور پھر اس میں جو خوبی پیدا ہوئی اس کی وجہ ذات رسالت ہی ہے۔ صحابہ کو صحابیت ملی حضور کی وجہ سے، اہل بیت کو گھر والا ہونا نصیب ہوا مصطفیٰ کی وجہ سے، اور جس نے پھر جو کمال پایا
اس کمال کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے. حضور اصل ہیں ہر وجہ کے، باقی سب حضور کے تابع ہیں، سب حضور سے لینے والے ہیں، حضور سب کو عطا کرنے والے ہیں، مرکز مصطفیٰ ہیں. تو آپ نے جو کہا کہ کیا وجہ ہے اہل بیت کی سخاوت کی، تو اہل بیت کی سخاوت کی وجہ ایک جملے میں عرض کر دوں، محمد مصطفیٰ کی سخاوت ہے. جب نانا سخی تھا تو نواسے سخی تھے، جب باپ سخی تھا تو بیٹی سخی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے تو مولا علی سخی تھے، حضرت ابو بکر سخی تھے، حضرت عمر سخی تھے، حضرت عثمان سخی تھے، حضرت علی سخی تھے. زمانے میں جس نے سخاوت پائی ہے حضور کے بعد حضور سے پائی، کیونکہ سارے خزانے محمد مصطفیٰ نے تقسیم کیے ہیں، وہی رب سے لیتے ہیں، وہی تقسیم کرتے ہیں. جو تقسیم کرے گا وہ مصطفیٰ کے رستے پر. وما علینا الا البلاغ المبین. اپنا گھر کا گھر ٹوٹا ڈالا خدا کی راہ میں، اقربا قربان کر ڈالے اسی کی چاہ میں. ہر گھڑی تیرے اس انداز سخاوت کو سلام.